اور اسی طرح قرآن کریم سے برا کے دلائل، دشمنی، بیزاری، اس کے دلائل قرآن کریم سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سب سے عظیم جو مثال دیا ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، برا کے حوالے سے جو دلیل ہے اس میں سب سے عظیم جو مثال دیا قرآن کریم میں جو مثال بیان ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، یقیناً تمہارے لیے نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ انہوں نے کہا، اپنی قوم سے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے ان کا باپ جو ہے بت تراشنے والا، ان کے جو جس خدا کو وہ پوچھتے تھے وہی وہ اپنے ہاتھوں سے بنانے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے آزر، بت جو ہے اپنے ہاتھوں سے تراشتا تھا، بناتا تھا اور اسی کو پوچھتے تھے ان کے قوم، اور اس گھر سے جو ہے اس بت خانے سے کون نکل آیا؟ اللہ رب العزت کا جو ہے جلیل القدر عظیم پیغمبر اول العزم انبیاء میں سے ایک، اور صرف اول العزم انبیاء نہیں، اول العزم انبیاء میں سے ایک، انبیاء کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے سارے ان کے نسل سے آئے۔ ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے، تو آپ جو ہے ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے باپ کہلائے، ابو الانبیاء، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا گیا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے جو تم عمل عبادت کرتے ہو، تمہارے عمل سے بھی اور تمہارے معبودوں سے بھی ہم بیزار ہیں، اپنی قوم سے انہوں نے کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ جو ہے بچہ جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا بتوں کے ساتھ، وہ سارا وہ الگ ہمارا موضوع ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے یہ بہت اہم آیت ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 ہے 51، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو اس کا معنی مفہوم سمجھنے کے بعد جو ہے ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جان کے جو ہے سوچے دیکھیں کہ میرا عقیدہ ولا اور برا کے حوالے سے کہاں تک ہے، کس حد تک میں اپنے دین پہ جو ہے قابض ہوں، مضبوط ہوں، قائم ہوں اپنے دین پر۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے کوئی ان کافروں سے محبت رکھے، دل میں جو ہے کافروں سے محبت ہو، ان کے جو عمل عبادت وہ کرتے ہیں اس چیز سے محبت ہو، تو فرمایا کہ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بھی یقیناً انہی میں سے۔ تو ہمارے محبت کا معیار اور محبت کن لوگوں سے ہونی چاہیے، کس بیس پر ہونی چاہیے، وہ یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں جو ہے بہت اہم تنبیہ ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے اہم تنبیہ ہے۔ آج کل جو ہے ہمارے دوست کتنے سارے ہم میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے، کہیں کسی کمپنی میں آپ کے ساتھ کوئی دوسرا جو ہے اللہ رسول کا کوئی دشمن ہے تو وہ آپ کا کلیگ وہ ہو سکتا ہے، وہ کام کرنے والا ساتھی کمپنی میں، لیکن اس کو جو ہے دوست نہ بنائیں، اس کو دوست نہ کہیں۔ قرآن حکیم نے جو ہے دوست کہنے سے منع کر دیا، اس کو بھائی کہہ کے آپ بلا سکتے ہیں۔ ولا اور برا کا عقیدہ وہ الگ ہے، لیکن کسی پر ظلم و زیادتی وہ الگ چیز ہے، ظلم و زیادتی کسی پر بھی جائز نہیں ہے، اس کے عمل عبادت سے نفرت ہے، اس سے بیزاری ہے، اس سے انکاری ہے، اس کے عقیدے سے جو ہے بیزاری ہے، اس کا اعلان کرنا یہ ولا اور برا عقیدے کا معنی و مفہوم ہے، اس پر ظلم و زیادتی جو ہے کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں ولا اور برا، تمام انبیاء نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے، ان سب کی دعوت کا جو نچوڑ تھا، دعوت کا جو اصل وہ تھا کیا تھا؟ توحید کی طرف دعوت، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف دعوت، کفر و شرک سے جو ہے برات کا اعلان تھا ان کی دعوت میں انبیاء علیہ السلام کے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے حوالے سے انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، حضرت نوح علیہ السلام انہوں نے جو ہے اللہ رب العزت کے حکم سے 950 سال انہوں نے رب کی توحید کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے ان کی دعوت کا جو مدت ہے، دعوت کی جو مدت ہے نبوت کی، وہ 950 سال اپنے قوم کو جو ہے دین کی طرف بلاتے رہے، پھر بھی تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے، اور ان میں سے جو منکر ہو گیا ان کا اپنا بیٹا ہے سب سے قریب ترین،
ان کے بیٹے نے ان کا کہنا نہیں مانا, وہ غرق ہونے والوں کے ساتھ وہ بھی غرق ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں انی اشہد اللہ, میں اللہ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں. واشہدوا, تم بھی گواہ رہو, اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اے میرے قوم تم بھی گواہ رہو, انی بریء مما تشرکون, میں تمہارے شرک سے جو ہے برات کا, بیزاری کا اعلان کرتا ہوں, میں بری ہوں اس سے. اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام ہے انی بریء مما تشرکون, او انی بریء مما تشرکون, وہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ میں تمہارے شرک سے, تمہارے جو غلط افکار و عقائد ہیں اس سے برات کا, بیزاری کا اعلان کرتا ہوں, میں اس سے انکاری ہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, کسی سے اگر محبت ہو اللہ کے لیے اور کسی سے بغض و عداوت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے, دین کے لیے, اسلام کے لیے ہو. تو یہ ولا اور برا کا معیار, اس کا مفہوم مختصر الفاظ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا سب سے مضبوط بندھن جو ہے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے کسی سے بغض و عداوت, نفرت. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. یہ بڑی عظیم حدیث ہے. اللہ رب یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھی اور جس نے کسی سے نفرت رکھی, بغض عداوت رکھی, وہ بھی اللہ کے لیے, دین کے لیے تھا. اور کسی کو اگر کچھ دیا ہے تو وہ دینا بھی اس کا کیا تھا, دین کے لیے تھا, دین کی وجہ سے تھا, اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے تھا. اور کسی کو کچھ دینے سے منع کر دیا تو وہ بھی اللہ رب العزت کی وجہ سے, رب العزت کی محبت کی وجہ سے. تو فرمایا کہ فقد استکمل الایمان, سمجھو کہ اس کا ایمان کامل ہو گیا, مکمل ہو گیا اس کا ایمان. اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, کوئی بھی دلیل ہم لیتے ہیں تو اس کا فہم ہمیں کہاں سے ملتا ہے, اس کو صحیح طرح جو ہے سمجھنا ہم نے کیسا ہے, ہم نے اس کو صحیح سے سمجھنا اس طرح ہے جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے سنا کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمشافہہ ڈائریکٹ سنا کرتے تھے, ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم وہ حاصل کرتے تھے. انہوں نے کس طرح سے سمجھا اس کو, وہ جو دلائل ہم نے دیے وہ دلائل کو کس طرح سے انہوں نے سمجھا, فہم سلف صالح کہا جاتا ہے. صحابہ کرام نے جس طرح سے سمجھا ہے اسی طرح سے جو ہے انہوں نے اپنی سمجھ, اپنی فہم ہم تک منتقل کی ہے کہ اس دلیل کو ہم اس طرح لیتے تھے, اس دلیل کو ہم اس طرح سے سمجھتے تھے. تو صحابہ کرام کی طرح جو ہے ہم نے دلائل کا استنباط ہم نے کرنا ہے اور دلائل کو اسی طرح سے سمجھنا ہے جس طرح صحابہ کرام نے ہم سے کہا کہ ہم اس طرح سمجھتے تھے. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو, اس قول کو, اس حدیث کو ہم نے اس طرح سے سمجھا, ہمارے لیے وہی معتبر فہم ہے, وہی معتبر سمجھ ہے. اسی طرح سے ہم نے سمجھنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے جو ہے مرتدین زکوٰۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات کے بعد, دنیا سے جانے کے بعد ایک ایسا گروہ وہ اٹھ کھڑا ہوا, ایک ایسی جماعت کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اعلان جنگ کر دیا, ان سے جنگیں لڑی ان سے, حالانکہ وہ کیا تھے, اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے. ارکان اسلام 5 ہے, ان میں سے کسی ایک کا منکر جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے, دین اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے. یہ فہم, یہ عقیدہ ہمیں کہاں سے ملا, کس طرح ہم نے سمجھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انبیاء کے بعد جو ہے امتیوں میں افضل ترین شخصیت, ان کے فہم سے انہوں نے کس طرح سے سمجھا, انہوں نے کس طرح سے اپنے عمل سے جو ہے اس فہم کو انہوں نے ثابت کیا, ان سے جنگیں لڑی. مرتدین زکوٰۃ جو ہے, جنہوں نے بہت سارے لوگ تھے, پوری ایک جماعت تھی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان جنگ بھی ان سے جو دشمنی انہوں نے مول لی تھی وہ کس وجہ سے تھی, دین کی وجہ سے, زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے, ارکان اسلام میں سے کسی ایک کا منکر ہونے کی وجہ سے. آج ہمارے معاشرے میں جو ہے کتنے سارے لوگ ہیں جو مختلف عقائد کے منکر ہیں, ارکان اسلام میں سے جو ہے صرف ایک کے نہیں, 2 2 3 3 کے بھی منکر ایسے نظر آتے ہیں. حج کا سیزن آتا ہے, بہت ساری باتیں جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتی ہیں, بہت ساری باتیں جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنے افکار نشر کر رہے ہوتے ہیں.